پرائڈ تھا پاکستان کا پی آئی اے، اب پی آئی اے اس تانے پہ پہنچ گئی کہ اب ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے بلیو کریں کہ یہ پروسیس ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹرانسفر ہوگا؟ پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے تو یہ خوشائند بات ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں بڑا ایک انٹرسٹنگ موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس پہ ساری قوم جو ہے جس خبر پر تھوڑی سی نظر رکھتی ہے اور کنسرن بھی ہے، نیشنل پرائیڈ بھی ہے، ہسٹورک پرائیڈ بھی ہے، اور وہ موضوع ہے پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ میرا ویسے بھی بڑا یہ فیوریٹ موضوع ہے، کیونکہ میں بائی پروفیشن میں پائلٹ بھی ہوں اور ایکسیڈنٹ انویسٹیگیٹر بھی ہوں اور فلائٹ سیفٹی کوالیفائڈ بھی ہوں، تو اس لیے میرا بڑا ایک خصوصی نظر ہوتی ہے اسپیشلی پی آئی اے پرائیویٹائزیشن پہ۔ ہم نے اپنے بچپن میں پی آئی اے کا ایک عروج بھی دیکھا ہے۔ ہم نے پی آئی اے کو اس دور میں بھی دیکھا ہے جب نور خان صاحب پی آئی اے کو ہیڈ کرتے تھے، جب ایک پوری دنیا میں ایک فلیگ کیریئر کے طور پہ پی آئی اے استعمال ہوتی تھی۔ ایک پرائیڈ تھا پاکستان کا پی آئی اے کا کرو، پی آئی اے کا کیبن کرو، پی آئی اے کا جو ایئر ہوسٹسز تھیں، پی آئی اے کی جو کاکپٹ کرو تھا۔ 1962-63 میں پی آئی اے نے ریکارڈ فلائٹ کی لندن کی، کم سے کم ٹائم میں کراچی سے لندن کی فلائٹ جو تھی 6 گھنٹے چند منٹ کی وہ فلائٹ تھی۔ اب یہ سارے جو پرائیڈ تھا وہ آہستہ آہستہ کچھ خود غرض اور نان پروفیشنل لوگوں کی نظر ہوا، اور اب پی آئی اے اس دھانے پہ پہنچ گئی کہ اب ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ 4 جون کو ایک خبر آئی کہ پاکستان میں 6 پارٹیز نے، پرائیویٹائز کمیشن نے جو خبر دی کہ 6 پارٹیز نے کوالیفائی کیا پی آئی اے کی بیڈنگ کے لیے۔ کافی سارے لوگ اس پروسیس کو اور اس پروسیس کی ڈیپتھ کو سمجھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ یہ پروسیس ہو کیسے رہا ہے، کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے، کون اس کو آرگنائز کر رہا ہے، کیسے بلیو کریں کہ یہ پروسیس ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹرانسفر ہوگا۔ میں اس سلسلے میں یہ موضوع لے کے اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک اوپن ایڈورٹائزمنٹ کے تحت اس پروگرام کو جاری کیا گیا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے۔ اس سے پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ایک بہت مہنگی کمپنی ہائر کی کنسلٹنسی کے لیے، جس نے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس نے معین کیا کہ پرائیویٹائزیشن ایسے ان سٹیپس میں کی جائے گی۔ ان سٹیپس کا آغاز ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، بہت ساری کمپنیاں اس میں اپلائی کرتی ہیں، اس کے بعد ایک سکروٹنی کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اس میں کافی ساری ڈاکومنٹیشن تھی، کلیئرنسز تھیں۔ وہ سارا پروسیس ہونے کے بعد پورے پاکستان میں ٹوٹل 6 کمپنیاں جنہوں نے کوالیفائی کیا، who are qualified for the bidding process۔ اور وہ کمپنیاں کون ہیں، میں ان کا مختصر سا آپ کو نام اور تعارف بھی کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ایئر بلو ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں، 20-25 سال سے پاکستان میں جو ہوائی خدمات ہے وہ انجام دے رہی ہے۔ ایک بڑی گریجول گروتھ ایئر لائن کنسیڈر کی جاتی ہے، اور ان کا ایک ایئر لائن کے اندر ایک اچھا پازیٹیو ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد دوسری کمپنی RF حبیب کارپوریشن ہے، کوئی کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک اچھا ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، ایک اچھی فائنینشیل مینجمنٹ کمپنی ہے، اچھے کنسلٹنٹس ہیں، اچھے سکسیسفل گروتھ ریٹ ہے، اور ایک نامور کمپنی ہے۔ RF حبیب صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑا باعزت نام لیا جاتا ہے فائنینشیل ایسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تیسری کمپنی بلو ورڈ سٹی کنسورشیم۔ بلو ورڈ سٹی کنسورشیم 2-3 کمپنیوں کا مجموعہ بن کے اس میں سکسیسفل قرار پایا۔ بلو ورڈ سٹی بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ، پاکستان کے اندر پہلا آرگنائزڈ ڈیزائنڈ ٹورزم بیسڈ پروجیکٹ یہ پاکستان میں لے کے آیا، ایک نیا کانسیپٹ جو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں لے آئے۔ پاکستان کو دبئی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کافی ساری اس میں کامیابی حاصل کر بھی چکے ہوئے ہیں۔ بہت بڑی سوچ، بہت بڑی ویژن کے ساتھ یہ کمپنی
اپنے پروجیکٹس کو لے کے چلتی ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس پروجیکٹ کو پی آئی اے کو کے اندر انہوں نے جو انٹرسٹ شو کیا ہے وہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ پہلے ان کا اپنا پروجیکٹ ٹورزم بیسڈ ہے، اور اس کے ساتھ اگر پی آئی اے کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ جس طرح ایک دبئی اور ایمریٹس کا آپس میں کمبینیشن ہے، وہی کمبینیشن ہمیں یہاں بلو برڈ سٹی اور پی آئی اے کا دیکھنے میں مل رہا ہے۔ تیسری کمپنی فلائجنا ہے۔ ریسنٹلی آئی تھنک دے آر دا موسٹلی نیو بورن چائلڈ ان پاکستان۔ 2 سال پہلے یہ کمپنی پاکستان میں آئی، انہوں نے پاکستان میں ایک ایئر لائن اپنی فلائجنا کے نام سے لانچ کی ہے۔ ایک ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایئر لائن کے طور پہ یہ ایمرج ہوئی ہے، اور 1 سال کے اندر اندر ہی ان کو انٹرنیشنل لائسنسز بھی مل گئے، جو باقی کمپنیز کو 2-3 سال لگتے ہیں ایڑیاں رگڑنے کے بعد جب ان کو لائسنس ملتے ہیں، لیکن دے آر کنیکٹڈ پیپل، انہوں نے 1 سال کے اندر اندر ہی اپنا انٹرنیشنل کلیئرنس بھی لے لی، اور دے آر پرووائڈنگ گڈ سروس ان پاکستان۔ دے ہیو اے ڈفرنٹ بزنس اسٹائل ایز فار ایز دا ایئر لائن از کنسرن، بٹ دے آر ڈوئنگ سو فار سو گڈ، دے آر اے اسٹرانگ پارٹی ایز ویل۔ 5ویں جو کمپنی جس نے کوالیفائی کیا ہے وہ پاکستان ایتھنول کارپوریٹ کنسورشیم ہے۔ یہ کراچی بیسڈ کمپنی ہے، اور ان کے بھی کافی وسیع تر بزنس ہیں۔ ان کے شوگر ملز اور ڈفرینٹ سیمنٹ، کافی بڑے بڑے پروجیکٹ، پاور جنریشن، کافی اسٹیبلشڈ کمپنی ہے اور کافی بڑا نام ہے بزنس میں۔ ان کے بھی جو فرنٹ مین جو ان کو ڈیل کر رہے ہیں وہ کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں ایویشن انڈسٹری کا، بہت بڑے بڑے انہوں نے ایویشن کے جو پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان اٹ سیلف، ایون پاکستان ایئر فورس اور پی آئی اے کو بہت مشکل وقت میں انہوں نے کندھا بھی دیا ہوا ہے، اور بڑا ان اداروں میں بڑا عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں بھی میں نے بات چیت ہوئی میری، تو کافی باعزت شخصیت کنسیڈر ہوتے ہیں ایز پر ایز دا ایویشن انڈسٹری از کنسرن۔ جو چھٹی پارٹی ہے یونس بردرز، وائی بی بردرز ہولڈنگ ان کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کراچی بیسڈ بزنس کمیونٹی ہے، اور بیسک بزنس ان کا سیمنٹ کا بھی ہے، اور سیمنٹ کے ریلیٹڈ اور کافی ساری پروڈکٹس ہیں ان کی، اور ان کا بھی انٹرسٹ لینا پی آئی اے میں میرے لیے تھوڑا سا شاکنگ تھا، بیکاز کوئی کنیکشن سم ہاؤ دی ادر ان کے اوریجنل بزنس سے اس بزنس کا بن نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال ایک اچھی خوشائند خبر یہ ہے کہ انہوں نے بھی کوالیفائی کر لیا ہے۔ تو ٹوٹل 6 پارٹیز ہیں۔ اب اگلا پروسیس یہ ہے کہ یہ 6 پروسیس اپنی اپنی تیاری کریں گے، اپنے ڈاکومنٹیشن کریں گے، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے۔ اس کے بعد یہ پروسیس میں آگے جو بیڈنگ ہونے جا رہی ہے وہ 6 اگست کو ہونے جا رہی ہے۔ 6 اگست کی بیڈنگ بڑی اوپن بیڈنگ ہوگی، اور جیسا کہ ہمارے ہوابازی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے منسٹر صاحب علیم خان صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنسی والا پروسیس ہوگا، اور ہم اس کو لائیو دکھائیں گے پبلک کو ہوتے ہوئے۔ امید ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ ہمارے منسٹر فائنانس نے جب بجٹ اناؤنس کر رہے تھے، میں وہ تقریر ان کی لائیو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ان کو ایکسپیکٹڈ ریونیو جنریشن جو پی آئی اے کو سیل کرنے کے بعد وہ آنے والا ہے، وہ تقریباً کوئی 30 ارب کی فگر انہوں نے بتائی، جو کہ ہم نے ٹی وی پہ سب نے سنی۔ یہ بھی ایک بہت اچھی خوش آئند بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس 30 ارب میں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کمپنیز کو جو کہ ایک سکسیسفل بزنس میکنگ کمپنیز ہیں پاکستان میں، ان کو 30 ارب میں دے کیا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ وہ 30 ارب تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سے، لیکن اس کے بدلے میں آپ اس کو دے کیا رہے ہیں، لائبلٹیز کتنی دے رہے ہیں۔ ایک ایشو اور ہے جو میں ایز فار ایز پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے تو یہ خوشائند بات ہے، بہت سارے لوگوں کو کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے کے بعد جو تمام ملازمین ہیں پی آئی کے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل کچھ نہیں ہو رہا۔ کانٹریکٹ میں اور بڈنگ انسٹرکشن میں یہ شامل ہے
کہ 7,300 امپلائیز جو ہیں وہ جو کمپنی بھی پرائیویٹائزیشن میں بڈنگ میں کامیاب ہوگی وہ 7,300 امپلائیز آن بورڈ ساتھ لے گی، جس کو بقول بزنس مین ٹرمنالوجیز میں جو ان کو جہیز میں ملیں گے. تو امپلائیز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہی اگلی کمپنی میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور منیمم 3 سال تک جو ہے وہ کمپنی پابند ہوگی ان کو رکھنے کے لیے. اگلی جو میرے نزدیک ایک جو بہت ضروری چیز وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن میں جو 6 کمپنیاں کوالیفائی کی ہیں، ان میں کوئی بہت زیادہ پیسے والی ہوں گی، بہت بڑی کمپنیز ہوں گی، بڑی انفلوئنسڈ کمپنیز ہوں گی، لیکن میرا ایک مشورہ ہے بینگ 40 ایئر ایکسپیرینس ان ایوییشن انڈسٹری اور ایک نیشنلسٹ ہونے کے نظریے سے اور ایک اسٹریٹجیکلی چیزوں کو دیکھنے کی نظر رکھنے کے حوالے سے میرا ایک یہ مشورہ ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کہ بڈنگ میں خدارہ صرف قیمت نہ دیکھیے گا، آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ کون سی کمپنی کے اندر کیپیبلٹی ہے اس فلیگ کیریئر کو چلانے کی، بھی کون سی کمپنی کے اندر ویژن ہے اس نیشنل فلیگ کیریئر کو آگے لے جانے والی، واپس اپنے پرائیڈ پہ لے آنے والی. مجھے جو اندیہ لگ رہا ہے اس میں ایک آدھ کمپنی مجھے ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو کہ شاید اس میں یہ انٹرسٹڈ نہ ہو کہ یہ ایئر لائن آگے چلے، ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ اس ایئر لائن کو چلانا ہے، بلکہ شاید ان کا انٹرسٹ یہ ہو کہ ہم لے کے ون ٹائم پیسے لگا کے اس ایئر لائن کو بند کر کے بٹھا دیں تاکہ اس سے ہمارا جو دوسرا بزنس ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کو اور تمام ان اہل حلہ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس پروسیس میں ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ اس چیز کو بہت کرٹیکلی دیکھیں کہ یہ اس کا حق بنتا ہے جس کی ویژن، جس کا سوچ پاکستانی ہے اور وہ اس ایئر لائن کو اسی واپس عروج پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں ایک زمانے میں یہ ایئر لائن تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا اور ہمارے اس اکنامک ریولیوشن کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.